پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے میدان میں نکلتے ہیں جمہوریت کی جدوجہد کے لیے، عوام کی معاشی حقوق کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، وقت کے فرعون کے خلاف، وقت کے آمر کے خلاف، وقت کا ظالم کے خلاف نکلتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ ہی نے عامر ضیاء الحق کا مقابلہ کیا، آپ نے MRD کی تحریک شروع کی اور ضیاء الحق کی آمریت کو ختم کیا، آپ نے ظالم مشرف کے خلاف جدوجہد شروع کیا، ARD بنایا، ساری سیاسی اور جمہوری جماعتوں کے ساتھ مل کے جدوجہد کی اور عامر مشرف کو گھر بھیجا۔ اور ہمارا دور میں جب اس کٹ پتلی کی صورت میں ملک کے اوپر یہ سلیکٹڈ مسلط ہوا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم پکڑ کے اپنی نئی جدوجہد شروع کی۔ آپ نے پہلے دن سے اس غیر جمہوری شخص کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نالائق کو کہا تو الیکٹڈ نہیں سلیکٹڈ ہو، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس سلیکٹڈ راج کو، اس سلیکٹڈ نظام کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے جیالے، پیپلز پارٹی کے کارکن، پیپلز پارٹی کے عہدیدار، پیپلز پارٹی کے قیادت صدر زرداری سمیت جیل برداشت کیے، مگر اپنے اصولوں پہ سودا نہیں کیے، اپنا موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، اس نالائق سلیکٹڈ کو کبھی قبول نہیں کیا، جدوجہد جاری رکھا۔ اور جب آپ اپنا لانگ مارچ شروع کیے تھے، اپنا عوامی مارچ اسی کراچی شہر سے جب شروع ہوا، ہم نے کہا تھا، وزیر اعظم کو وارن کیا تھا، مگر وہ اپنا طاقت کے نشہ میں تھا۔ ہم اس کو کہہ رہے تھے کہ جیالے میدان میں نکلے ہیں، بہتر ہوگا کہ ہمارا اسلام آباد پہنچنے سے پہلے تو خود اپنا اسمبلی کو ختم کرے، آئے آمنا سامنا کرے، آئے مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ ہمارے بات نہیں مانا، تو جب پیپلز پارٹی کا یہ قافلہ پورا ملک سے گزرتے ہوئے اسلام آباد پہنچا تو ہم نے عدم اعتماد کا اعلان کیا، جمہوری ہتھیار اپنایا، پارلیمان میں جا کے حملہ کیا اور اس جمہوری طریقے سے اس غیر جمہوری سلیکٹڈ کو گھر بھیج دیا۔ اب یہ سلیکٹڈ کہتا ہے کہ یہ بیرونی سازش ہے۔ یہ بیرونی سازش نہیں، یہ ایک جمہوری عمل تھا،
یہ بیرونی سازش نہیں، یہ جیالو کا جدوجہد تھا. یہ بیرونی سازش نہیں، یہ سیاسی کارکنوں کا فتح ہے. یہ بیرونی سازش نہیں، یہ پارلیمان کا، یہ آئین کا، یہ جمہوریت کا کامیابی ہے. سلیکٹڈ کہتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں سازش ہوا، وائٹ ہاؤس نے میرے خلاف سازش کیا. وائٹ ہاؤس نے نہیں، بلاول ہاؤس نے آپ کے خلاف یہ سازش کیا. اس کا گواہی یہ مجمع دے سکتا ہے، اس کا گواہی پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن دے سکتے ہیں، ہمارا میڈیا کے دوستوں دے سکتے ہیں، پاکستان کے عوام دے سکتے ہیں کہ یہ تبدیلی جو اصل تبدیلی ہے، یہ تو راتوں رات نہیں ہوا. 3-4 سال یہی جیالوں نے جدوجہد کیے. ہم نے پارلیمان کے اندر جہاں جدوجہد کیا تو ہم نے پاکستان کے سڑکوں میں، پاکستان کے شہروں میں بھی اپنا جدوجہد جاری رکھا. ہم نے اپنی سیاسی مخالفت بھول کے سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ قائم کیا، اور 20 سپٹمبر 2020 میں جب ہم نے پی ڈی ایم کی بنیاد رکھا تو ہم نے واضح لکھا تھا، اپنے جو بنیادی کاغذات تھے، ڈاکیومنٹ تھا، ایکشن پلان تھا، کہ ہم لانگ مارچز بھی کریں گے، ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم پارلیمان کے باہر اس کو بے نقاب کریں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم پارلیمان کے اندر جدوجہد کریں گے، اور ہم پارلیمان میں عدم اعتماد کے تھرو اس کو گھر بھیجیں گے. شروع میں تو کسی نے میرے بات نہیں مانا، شروع میں مخالف تو دور کی بات ہے، ہمارے ساتھیوں نے بھی ہمارے بات نہیں مانا. مگر سیاست یہ ہوتی ہے، جدوجہد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب کو منانا ہے، سب کو سمجھانا ہے، سب کو دکھانا ہے. قیادت کا ذمہ داری یہ ہوتا ہے، لیڈر کا ذمہ داری یہ ہوتا ہے کہ راستہ دکھانا، اسی راستہ پہ چلنا. تو ہم نے قائل کیا، پہلے عملی طور پہ دکھایا، اپنا ساتھیوں کو سمجھایا کہ پارلیمان سے باہر نہ نکلو، بائی الیکشنز میں مقابلہ کرو. جب ہمارا بات مانا گیا، بائی الیکشنز میں مقابلہ ہوا، تو ملک بھر میں سلیکٹڈ حکومت وفاق میں ہونے کے باوجود، 3 صوبوں میں اقتدار میں ہونے کے باوجود، سارے کے سارے بائی الیکشنز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. اس لیے ان کا مینڈیٹ ہی جعلی تھا، وہ الیکشنز نہیں سلیکشن سے آئے تھے. تو جب بائی الیکشنز ہوئے وہ ہارے. پھر ہم نے سینٹ الیکشنز میں بھی یہ دکھایا کہ ہم خان صاحب کو نیشنل اسمبلی میں ہروا سکتے ہیں. ہم نے یوسف رضا گیلانی کو، پیپلز پارٹی کو کا امیدوار کو، پی ڈی ایم کی امیدوار کو جتوا کے یہ ثابت کر دیا، یہ امید دکھا دیا کہ یہ کٹھ پتلی گر سکتا ہے. پھر ہمیں 1 سال لگا ہمارا ساتھیوں کو اس بات پہ قائل کرنا کہ ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے. اور جب آپ 27 فروری کو کراچی سے نکلے اور کراچی کے عوام نے پیغام دے دیا
کہ کراچی کے عوام اس سلیکٹڈ کے ساتھ نہیں ہے. کراچی کے عوام عمران پہ اعتماد نہیں کرتا. کراچی کے بعد ہم تھٹا سجاول بدین سے گزرتے ہوئے حیدرآباد سے لے کے سکھر تک، سکھر سے لے کے رحیم یار خان تک، رحیم یار خان سے لے کے ملتان تک، ملتان سے لے کے لاہور تک، لاہور سے ہو کے جی ٹی روڈ پہ گزرتے گزرتے اسلام آباد کی ڈی چوک پہنچے. ملک بھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں جیالو کا مجمع باہر نہیں نکلے تھے. چھوٹے گاؤں ہو، چھوٹے شہر ہو، بڑے کے بڑے شہر ہو، انسانوں کا سمندر تھا. ہر کسی شخص کا ایک ہی مطالبہ تھا، ایک ہی نعرہ تھا کہ گو سلیکٹڈ، گو سلیکٹڈ، گو سلیکٹڈ. جو عوام کا مطالبہ تھا، جو عوام کا مطالبہ تھا، ہم نے وہ جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کا ہتھیار اپنا کے عوام کے امیدوں کے مطابق، عوام کے مطالبات کے مطابق، عوام کے کہنے پہ اس شخص کا حکومت کرا دیا. اور اس نالائق کو، اس سلیکٹڈ کو گھر بیچنا کیوں ضروری تھا؟ کیوں ضروری تھا؟ یہ عوام کا نمائندہ کبھی نہیں تھا، یہ آپ کا نمائندہ کبھی نہیں تھا. اس شہر نے اس کو نہیں چنا تھا، اس ملک نے اس کو منتخب نہیں کیا تھا. یہ تو ہم پہ مسلط ہوا تھا، مسلط تو ہوا، حکومت سنبھالا. لیکن جب حکومت سنبھالا تھا تو وہ اپنے سارے وعدے سے مکر گئے. انہی عوام کو اسی خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ وہ تبدیلی لے کر آئے گا، 1 کروڑ نوکری دلوائے گا، 50 لاکھ گھر بنا دے گا. 90 دن کے اندر ہی اندر، 90 دن کے اندر ہی اندر دہشت گردی اور کرپشن کا خاتمہ کا بندوبست کرے گا. جمہوریت پہ، جمہوری نظام پہ، پارلیمان میں اپنا کردار ادا کرے گا. ہر ٹیوزڈے آ کے اس سلیکٹڈ نے ہمارا اپوزیشن کا سوال کا جواب دینا تھا. ہوا کیا؟ حکومت میں آ کے روزگار دینے کے بجائے ان عوام سے اس شخص نے روزگار چھینا. مکان بنانے کے بجائے غریبوں کے سر پہ چھت دینے کے بجائے انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے سر سے چھت چھینا. کرپشن کا خاتمہ کرنے کے بجائے کرپشن کے سارے ریکارڈز توڑ دیے. دہشت گردی کا خاتمہ کا بندوبست کے بجائے ایک بار پھر ہمیں دہشت گردی کا آگ نظر آ رہا ہے. اس کرسی پہ بیٹھ کے آئین کا تحفظ کرنے کے بجائے، جمہوریت کا تحفظ کرنے کے بجائے وہ ہمارا آئین پہ حملہ کرتا رہا، ہمارا جمہوریت پہ حملہ کرتا رہا. ہم نے کہا تھا آئین امانت ہے بھٹو کا، ہم 1973 کی آئین پہ آنچ نہیں آنے دیں گے، 18ویں ترمیم پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. ہم نے وارنٹ کیا تھا، اس شخص کو کہا تھا کہ آئین پہ حملہ کریں گے، 18ویں ترمیم پہ حملہ کریں گے تو ہمیں ایک لات مار کے آپ کا حکومت کرا دیں گے. تو جب حملہ کرتا رہا،
18ویں ترمیم پہ، اس ملک کے آئین پہ، صوبوں کے حقوق پہ، عوام کا جیب پہ، عوام کا پیٹ پہ ڈاکہ مارتا رہا، تو ہم یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ہم کیسے خاموش بیٹھ سکتے تھے؟ ہم شہید بھٹو کے سپاہی ہیں، شہید بی بی کے بیٹا ہوں۔ ہم جب اپنے عوام کو پریشان دیکھتے ہیں، جب غربت کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب مہنگائی کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب ہم جمہوریت کو خطرہ میں دیکھتے ہیں، تو پھر ہم چین سے نہیں بیٹھ سکتے، خاموش نہیں رہ سکتے۔ کیا ہم بھول گئے ہیں کہ میڈیا کا آزادی کا خاتمہ اس عمران نے کروایا؟ میڈیا کو خاموش کرنے کی کوشش کی، ہر ادارہ پہ حملہ آور تھا۔ یہ شخص آزاد ادارہ نہیں چاہتے تھے، یہ شخص فعال ادارہ نہیں چاہتے تھے، یہ شخص طاقتور ادارہ نہیں چاہتے تھے۔ یہ عمران یہ چاہتا تھا کہ ہمارا ملک کے سارے ادارے ٹائیگر فورس بن کے کام کرے۔ میڈیا ہو تو آزاد نہ ہو، میڈیا ہو تو پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس جیسا ہو، عدلیہ ہو تو عدلیہ ایسے آزاد نہ ہو، عدلیہ بھی پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس بن کے کام کرے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ہو، نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے اپوزیشن ہو، اپنا اتحادیہ ہو، وہ پارلیمان کو آزاد طریقے سے نہیں چلانا چاہ رہا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ اسپیکر ہو، اتحادیہ ہو اور اپوزیشن ہو، ہم سب پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس بن کے کام کرے۔ یہ تو چاہتا تھا کہ ہمارا جو قومی ادارے ہیں، جو ہر پاکستانی کے ادارے ہیں، جو ملک کے تحفظ کے ادارے ہیں، چاہے وہ ہمارا فوج ہو، ہمارا ISI ہو، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ غیر متنازع رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ بھی ٹائیگر فورس کا رول اپنا کے اس کو سپورٹ کرے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ملک کسی ایک سلیکٹڈ، کسی ایک جعلی سلیکٹڈ کا غلامی کبھی نہیں مان سکتا۔ یہ ایک آزاد خود مختار قوم ہے۔ قائد اعظم نے ہمیں جمہوریت کا، اپنا نظام کا، پاکستان کا ریاست کا نظام کے بارے میں ہمیں ایک سوچ دیا۔ قائد عوام نے ہمیں یہ سکھایا، ووٹ کا حق دیا، بولنے کا آزادی دی، ادارے کھڑے کیے تاکہ ہم آزاد ہو، ہمارے ادارے طاقتور ہو، کسی ایک شخص کا غلامی نہ کرے۔ تو اس لیے ہم سب نے مل کے محنت کی اس کو بھگانے کے لیے، اس شخص کو نکالنے کے لیے، تاکہ ہم اپنے عوام کو نجات دلا سکے۔ ہم نے اس کا نام سلیکٹڈ رکھا تھا، مگر اب جہاں ہم دیکھیں ایک کرائسس نظر آتا ہے، ایک بحران نظر آتا ہے، جہاں بھی خان نے، جہاں بھی عمران نے ہاتھ ڈالا وہاں اس نے کرائسس پیدا کر دیا، ایک بحران پیدا کر دیا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس شخص کا نام ہم بحران خان رکھے۔
जमहूरी बहरान, आईनी बहरान, मुआशी बहरान, खारजा सतह पे, फॉरेन इंटरनेशनल सतह पे बहरान, मुआशी बहरान, पानी का बहरान, बिजली का बहरान, ये तो सारे के सारे जो मसाइल है 4 साल के अंदर ही अंदर तब्दीली के नाम पे ये तबाही हुआ है। तब्दीली के नाम पे खान साहब ने आम आदमी का जीना हराम कर दिया। तब्दीली के नाम पे आम आदमी का मुआशी कत्ल हुआ। तब्दीली के नाम पे आप पूछे मजदूरों के, पूछे मेरे स्टील वेल वालों जो इधर सामने नजर आ रहे हैं, हमारा मेहनत कश, हमारा मजदूर मेहनत तो करते आ रहा है, मगर इस तब्दीली के नाम की तबाही की वजह से वो मेहनत का फल नहीं मिल रहा। जिनके पास रोजगार मौजूद था उनसे भी रोजगार छीना, कम से कम तनख्वाह में इजाफा नहीं करता था। स्टील मिल जैसे इदारे को बंद करके रातों रात 10,000 खानदान को बेरोजगार करा दिया। आप हमारा जो किसान है, हमारा जो हारी है, उनसे पूछे तो वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस इमरान ने तब्दीली के नाम पे हमारा ज़राअत पे तबाही किया है। हमारा हारी दिन रात मेहनत, पूरा दिन मेहनत करते हैं, खून पसीना का अपना मेहनत देता है, मगर अपनी फसल की कीमत नहीं मिल रहा। हमारा ज़राअत में अगर बहरान है तो इस इमरान खान भी उसका जिम्मेदार है। हमारा नौजवान जो 2-2 डिग्रियां हाथ में लेकर फिर रहे हैं, रोजगार की तलाश में हैं, धक्के खा रहे हैं, उनको उम्मीद था इस शख्स से कि ये वो कप्तान था जो क्रिकेट के मैदान में नौजवानों ने समझा कि क्रिकेट में कामयाबी हासिल की तो शायद उनके मसाइल भी हल कर सकेंगे, रोजगार दिलवा सकेंगे, तब तालीम दिलवा सकेगा, मगर उनको भी मायूस कर दिया। नौजवानों को भी रोजगार नहीं दे सका और अपना दौरे हुकूमत में पाकिस्तान को जो तारीखी नुकसान इस शख्स ने 4 साल में कर दिया है, अब हमने मिलके उसका, इन मसाइल का हल निकालना है। हमने मिलके अवाम को समझाना है, दुनिया को बताना है। कायदे अवाम कहता था कि हमारा अवाम की किस्मत में ये नहीं लिखा है, हमारा मुल्क की किस्मत में ये नहीं लिखा है कि हम हमेशा गरीब ही रहे। अगर हम मिलके अवाम के मुफाद में, मुल्क के मुफाद में फैसले लेते हैं तो हम इन मसाइल से निकल सकते हैं। खान साहब ने अपना दौर हुकूमत में जो नुकसान किया हो, इतना तकलीफ हो, मजीद मुआशी बहरान पैदा हो और इमरान को याद किया जाए। इस शख्स ने अपने अना की वजह से, अपना जिद की वजह से पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट किया, पाकिस्तान को खारजा सतह पे, इंटरनेशनल सतह पे नुकसान पहुंचाया। ये किस किस्म का वजीर आजम है जो अपना कुर्सी को बचाने के लिए मुल्क को जमहूरी और आईनी तौर पे नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो?
ملک کو معاشی طور پہ نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہو, ملک کو خارجہ سطح کے نقصان پہنچانے کے تیار ہو, صرف اور صرف اپنے آپ کو وزیر اعظم دیکھنے کے لیے. یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے ہمارا معیشت کو اس حد تک تباہ کیا ہے, اس حد تک تباہ کیا ہے کہ بہت محنت کی ضرورت ہے ہمارا معیشت کو کھڑا کرنے کے لیے. یہ جو معاشی بحران ہے, اس میں مہنگائی ہے, غربت ہے, بے روزگاری ہے, مگر ساتھ ساتھ ہمارا زراعت کا بحران ہے, ہمارا پانی کا بحران ہے, ہمارا بجلی اور گیس کا بحران ہے, اور یہ سب اس بحران خان کے پیدا کیا گیا بحران ہے. ہم, آپ کو معلوم ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کب سے کہتا آ رہا ہے کہ پانی پہ سیاست نہ کیا جائے, پانی پہ ناانصافی نہ کیا جائے, پانی کے میں اگر کوئی کمی ہو تو ساری صبح وہ بوجھ اٹھائے. ہمیں تانا دیا جاتا تھا, ہمارے خلاف کردار کشی کیا جاتا تھا. اب پورا ملک پیاسا ہے, اس لیے خان صاحب نے پانی کے ساتھ ناانصافی کیا, پانی کی تقسیم کے ساتھ ناانصافی کیا, تو ملک بھر میں ہم پانی کا بحران کا سامنا کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ سندھ والے یہ زیادہ شور مچاتے ہیں پانی کے بحران پہ. ہم کہتے ہیں اگر پانی کا بحران ہے, یہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ بلوچستان کا مسئلہ ہے, یہ وسیب کا مسئلہ ہے, یہ پوٹہار اور پنجاب کا مسئلہ ہے, یہ آزاد کشمیر, گلگت بلتستان اور پختونخوا کا بھی مسئلہ ہے. اگر کشمیر پاکستان کا شہرگ ہے تو ہمارا جو انڈس ہے یہ پاکستان کی معیشت کا شہرگ ہے, پاکستان کا زراعت کا شہرگ ہے. اور ہمارا جو مائٹی انڈس کہا جاتا ہے, جو مائٹی انڈس ہے, وہ ریگستان میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اگر ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں, پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ 1990 کا واٹر ایکارڈ, یہ واٹر ایکارڈ میں مسائل تھے, اس واٹر ایکارڈ متنازع تھا, مگر اس متنازع واٹر ایکارڈ پہ بھی عمل نہیں ہو رہا ہے, تو یہ نقصان صرف ایک صوبہ کا نہیں ہوگا, یہ نقصان پورا کا پورا وفاق کا ہوگا. آج نظر آ رہا ہے کہ ڈیرہ بگٹی ہو, بلوچستان ہو, تو وہاں پانی کا اتنا بحران ہے کہ وہاں کے عوام گندا پانی پی کے بیمار ہو رہے ہیں. چولستان کی تصویریں آپ نے دیکھے ہوں گے, جنوبی پنجاب کے چولستان کی تصویریں دیکھے ہوں گے, جہاں عوام پیاسا ہے تو جانور بھی پیاسے ہیں. اور ہمارا جو صوبہ سندھ ہے, یہاں تو ٹھٹا سجاول کراچی سے لے کے گھوٹکی کشمور تک ہمارا عوام پیاسا ہے, ہمارا زراعت تباہ ہو چکا ہے. ہم زراعت کے لیے پانی نہیں لے سکتے تو پینے کے لیے پانی مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہمارے پاس وہ پلان ہے, وہ ویژن ہے کہ ہم اس ملک کو اس پانی کا بحران سے نکال سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں 1990s کا جو واٹر ایکارڈ ہے اس پہ لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل کرنا پڑے گا, تاکہ جو موجودہ بحران ہے اس کو ہم فیئرلی اس کو شیئر کیا جائے, جب تک ہم نیا جو ایکارڈ ہے وہ طے نہ ہو. اگر ہم نے اس مشکل سے نکلنا ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ وفاق کو سارے صوبے کو مدد کرنا چاہیے اپنا واٹر کنزرویشن میں
पानी की बचाने के जो तरीकेकार है उसमें हमें मदद की जरूरत होगा। हमारा कैनाल्स का लाइनिंग मुल्क भर में होना पड़ेगा। हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मसले हैं उनको दुरुस्त करना पड़ेगा और उसके लिए हमें इस निजाम में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो पानी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप अगर पख्तूनख्वा का मसाइल भी देखें तो पख्तूनख्वा में अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें मसाइल है। वो अपना पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बंद करने बड़ा मेहरबानी। अगर आप बलूचिस्तान की सोचे, जो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बलूचिस्तान को सिंध के थ्रू पानी पहुंचाता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमें बेहतर करना पड़ेगा। सिंध में जो हमारा LBOD का मसाइल है, जो हमारे RBOD का मसाइल है, ये कब तक इग्नोर होते रहेंगे? हमें इसके लिए भी मदद चाहिए। हम आज तक मुल्क भर में फ्लड इरिगेशन करते हैं, हमें ड्रिप इरिगेशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए सिंध हुकूमत अपना वसाइल से थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, मगर मुल्क भर में वफाक का सपोर्ट के साथ हमें नया टेक्नोलॉजीज की तरफ जाना पड़ेगा। सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने सबसे ज्यादा रेन वाटर, बारिश का पानी जमा करने के लिए डैम्स कायम किए हैं। अगर हमें मदद किया जाए, अगर सारे सूबे को मदद किया जाए तो हम रेन स्टोरेज के डैम्स और बना सकते हैं। और अब हमारा जो कोस्टल एरियाज है, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते हैं। हमें वफाक की मदद चाहिए। हमें डिसैलिनेशन प्लांट्स अपना कोस्टल एरिया के लिए चाहिए ताकि हम समंदर का पानी को मीठा करके अपने अवाम को पिला सके। ये कराची का जरूरत है, कराची से शुरू करें, मगर ये सिलसिला ना सिर्फ कराची के लिए मगर थट्टो के अवाम के लिए, बदीन का अवाम के लिए, बलूचिस्तान और सिंध के साहिलों में रहने वाले अवाम के लिए वाहिद रास्ता है। आप हमें हमारे साथ थे। इमरान ने इनकार कर दिया, हम उम्मीद रखते हैं कि मौजूदा हुकूमत तो इनकार नहीं करेगा, शाह साहब के साथ देगा और हम इंशाअल्लाह ताला पानी का डिसैलिनेशन का मंसूबा शुरू करेंगे। वो K4 में कब से सुनता आ रहा हूं कि K4 बनेगा और हमारा कराची को पानी मिलेगा। उम्मीद है कि इमरान की तरह हमें सैबोटाज करने के बजाय मौजूदा हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ मिलके K4 का मंसूबा भी शुरू करेगा। हमें अपने अवाम को इस इशू में मदद करना पड़ेगा और इसको सिर्फ एक सिंध के इशू नहीं, ये पूरा पाकिस्तान का इशू है। पीने का पानी का मसला अगर कराची का इशू है तो जनूबी पंजाब के इशू है, पंजाब के शहरों का इशू है, बलूचिस्तान का इशू है। मैं आपको बताऊं, मैं आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों से होके आया हूं। वहां हमारा दरिया वहां से आते हैं, मगर वहां के अवाम के पास भी पीने का पानी का वसाइल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इस किस्म के बहरान एड्रेस करने के लिए एक कौमी यकजहती की जरूरत है कि चाहे वो पानी का बहरान हो, बिजली का बहरान हो, हम एक प्लान, एक नक्शा दे कि कितने साल में हम पानी का मसला हल कर सकते हैं, कितने सालों में हम बिजली का बहरान का मसला का हल निकाल सकते हैं, ज़राअत का बहरान का मसला का हल कैसे निकाल सकते हैं। ये खान ने जहाँ मईशत का बहरान छोड़ा है, जहाँ जमहूरियत का बहरान छोड़ा है, वहां
ہمیں انٹرنیشنلی بھی خارجہ سطح پہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا، کہا تھا کہ گرین پاسپورٹ کو عزت دلوائے گا، گرین پاسپورٹ کی عزت دلوانے کے بجائے خان صاحب نے پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کیا۔ اس کا خارجہ پالیسی کنفیوژن کا شکار تھا، جیسے اس کا معاشی پالیسی کنفیوژن کا شکار تھا۔ خان صاحب نے چاہے وہ ہمارا چین کے ساتھ تعلقات ہو، چین جو ہمارا پاکستان کا تاریخی دوست رہا، جتنا پوٹینشل ہے، جتنا کام ہم چین کے عوام کے ساتھ مل کے معاشی ترقی کا بندوبست کر سکتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم مزید اس پوٹینشل کا فائدہ نکال سکتے تھے۔ عمران نے ہر جگہ نقصان پہنچایا اور اس کا پالیسی کنفیوژن کا شکار رہا۔ اب بھارت کے ساتھ جو تعلقات ہے وہ ذرا دیکھیں۔ جب وزیر اعظم بن رہا تھا، وزیر اعظم بنا تو خان صاحب کہتا تھا کہ مودی کی جیت اچھا ہوگا، اور اگر مودی جیتتا ہے تو کشمیر کا حل نکل سکتا ہے۔ اور جب کشمیر پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد خان صاحب کو خیال آیا کہ مودی تو ہٹلر ہے اور ہمیں مودی سے بات چیت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب خان صاحب کا اپنا حکومت ختم ہو رہا تھا اور ختم ہو گیا تو پھر اس کو خیال آیا کہ نہیں جی، مودی تو بہت اچھا شخص ہے اور مودی کا فورن پالیسی تو بہت کامیاب ہے، تو مطلب اپنا ناکامی تو مان لیا، وزیر اعظم نے اپنا ناکامی تو مان لیا، اور ہمارا اس طرف بھی اس کی کنفیوژن کا شکار رہا۔ مودی کو تو مس کال مارتا رہا، وہاں سے بھی جواب نہیں آیا، تو امریکہ کو بھی مس کال مارتا رہا اور وہاں سے بھی جواب نہیں آیا۔ اور جب ایک فون کال نہیں ہوا تو یہ وزیر اعظم نے اس کا غصہ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہ نکالا، پاکستان کے عوام کے نکالا، اور پاکستان کے لیے مزید مسائل کھڑا کر دیے۔ خان صاحب رشیا کا اپنا دورہ کا برا باتیں تو کرتا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ خان صاحب زیادہ باتیں کرتا ہے، کام کم کرتا ہے۔ اور خان صاحب سے پوچھا جائے کہ وہ جو خط یا مطالبات یا خواہشات کے لیے اس نے رشیا کے لیے اس نے لکھا تھا، شاید سوشل میڈیا پہ دکھایا کہ ہم نے یہ بھی مانگا، اس کا بھی بھیک مانگا، اس کا بھی بھیک مانگا، کیا اس خط کا جواب آیا یا نہیں؟ تو مطلب خان صاحب کا خارجہ پالیسی کے سطح پہ اس ملک کو نقصان پہنچایا، اپنی انا کی بنیاد پہ خارجہ پالیسی چلایا اور پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ خان صاحب خود پاکستان کو بھکاری بنا دیا، بھیک مانگتا رہا۔ خان صاحب کا خارجہ پالیسی اگر تھا تو کشکول تھا، اگر خان صاحب کا فورن پالیسی تھا تو وہ بھیک مانگتا تھا۔ میں آپ کو پاکستان کے عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت میں حصہ رکھتا ہے اور اپنا جماعت کا قیادت کرتے ہوئے میں خود وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھال رہا ہوں، تو میں پاکستان کے عوام کو بتانا چاہوں گا
کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا. ہمارا خارجہ پالیسی ہے ٹریڈ ناٹ ایڈ. مطلب ہم بھیک نہیں مانگیں گے, ہم تجارت مانگیں گے. اور میں جانتا ہوں کہ اگر ہم آزادانہ طریقے سے اپنا خارجہ پالیسی چلاتے ہیں, اگر ہم اپنا پرانا دوستیاں کو بہتر کرتے ہیں, پھر نیا دوستیوں پہ بھی کام کرتے ہیں, ہم پاکستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے معیشت کے لیے موقع پیدا کر سکتے ہیں. ہم کسی پلیٹ فارم سے محروم نہیں ہونا چاہتے ہیں, اور ہم پاکستان کے عوام کا بات, پاکستان کا موقف دنیا بھر پہ لے کے جائیں گے. جہاں ہم امریکہ پہنچتے ہیں تو ہم امریکہ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے عوام کا کیا رائے ہے. اگر ہم چین پہنچتے ہیں تو پاکستان کا مفاد کا بات کریں گے. ہم کہیں اور بھی جاتے ہیں تو آپ کے مفاد, آپ کے مسائل سامنے لے کے آئیں گے. یہ جو حکومت ہے اور پیپلز پارٹی اس حکومت میں جو حصہ رکھتا ہے, ہم فارن منسٹری کے ساتھ ساتھ کامرس منسٹری, انڈسٹریز کا منسٹری, پرائیویٹائزیشن کا منسٹری اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا منسٹری سنبھال رہے ہیں. اس لیے اگر فائنانس ڈپارٹمنٹ نون لیگ کے پاس ہے تو ہم کامرس منسٹری کے تھرو پاکستان کی تجارت کی بات کریں گے, پاکستان کی کاروبار کے لیے محنت کریں گے. ہم انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ کے تھرو پاکستان کے مزدوروں کی بات کریں گے. ہم اس ڈپارٹمنٹ میں یوٹیلیٹی سٹورز آتے ہیں, غریبوں کے مفاد کے ایشوز آتے ہیں, اس کو بھی آپ دیکھیں گے. ہم اپنا سٹیل مل والوں کو کہتے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن کا وزارت ہمارے پاس ہے, انڈسٹریز کا وزارت ہمارے پاس ہے. آئے مل کے کام کرتے ہیں, سٹیل مل کے یونینز کو دعوت دیتے ہیں, آئے مل کے کام کرتے ہیں, ہم نیا ماڈل بناتے ہیں. اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو تھر کول مائننگ کر سکتے ہیں, تھر کا کول لے کے آ سکتے ہیں, تھر پاکر میں معاشی انقلاب لے آ سکتے ہیں اور پاکستان کو بجلی پہنچا سکتے ہیں, تو سٹیل ملز کے مزدوروں کے ساتھ مل کے, سندھ حکومت اور وفاقی حکومت مل کے سٹیل ملز کے لیے ایسے پروپوزل سامنے لے کے آ سکتے ہیں جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کانسیپٹ کے ساتھ اس ادارہ کو فعال کر سکے اور نئے مواقع پیدا کر سکے. اگر ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ذمہ داری لے رہے ہیں, اس لیے پیپلز پارٹی غریب دوست جماعت ہے, عام آدمی کی جماعت ہے, اور یہ جو منصوبہ ہے یہ بی بی کا نام کا منصوبہ ہے. اس ملک کا سب سے پہلے سوشل سیفٹی نیٹ اور غریبوں کے لیے جو ریلیف کا منصوبہ ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا, اور وہ ظالم سلیکٹڈ ہمارے غریبوں کو بھی نہیں چھوڑا, ہمارا بی بی کارڈ کی بینیفیشریز کو بھی معاف نہیں کیا. اور خان صاحب نے غریب عورتوں کے ہاتھ سے بی بی کارڈ چھینا اور اس منصوبہ کو ختم کرنے کی کوشش کی.
اب ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بچائیں گے. جس کے ساتھ ناانصافی ہوا ان کے ساتھ انصاف کریں گے. جس غریب کے ہاتھ سے جھوٹ کے بنیاد پہ وہ بی کا ہاتھ چھینا گیا, میں آپ کو کہتا ہوں, بتاتا ہوں, جائے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈپارٹمنٹ والوں آپ سے رابطہ کر رہے ہیں. اگر آپ سے ناانصافی ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا علاج نکالیں گے. ہم اگر پانی کا وزارت سنبھال رہے ہیں اور موسمی تبدیلیات کا وزارت سنبھال رہے ہیں تو اس لیے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پاس پانی کا منشور ہے. پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے جو پانی کے حقوق ہے, ہم 30 سال یہ جدوجہد لڑتے آ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں وہ طریقہ کار کیا ہے جس پہ پانی کے انصاف ہو سکتا ہے, اور ایک پلان کے تحت انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے عوام تک ان کا حق پہنچا سکتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ موسمی تبدیلیات کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے, پاکستان کا زراعت کا نقصان ہو رہا ہے. آپ کس سے زیادہ کون جانتے ہیں کہ موسمی تبدیلیات کیا ہو رہا ہے؟ آپ سے زیادہ کس کو پتا ہوگا؟ جتنا گرمی یہاں کراچی میں ہوتا ہے, کسی اور شہر مقابلہ اگر کر سکتا ہے تو وہ اسی صوبہ کا ہمارا جیکباد ہے, جہاں اپریل اور اس مہینے میں بھی 50 سینٹیگریڈ کا گرمی رہا ہے. دنیا کا دنیا میں جس شہر میں سب سے زیادہ گرمی ہے وہ ہمارا اپنا جیکباد ہے, ہمارا اپنا دادو ہے. ان حالات میں ہمیں ان ایشوز کا مقابلہ کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے عوام کو ان کا حق پہنچا سکیں. ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, مل کے محنت کرنے پہ یقین رکھتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے محنت کر کے اس ملک کو مسائل سے نکالیں گے. ہمارا پیپلز پارٹی کا مطالبہ ہے کہ ہم جمہوری اصلاحات کریں گے, پھر انتخابات کریں گے. ہم یہ غیر جمہوری قوتوں کی طرح, ماضی کی طرح احتساب پھر انتخابات کا نعرہ نہیں لگا رہے ہیں. اگر ہم چاہتے تھے تو ہمارا نعرہ ہوتا پہلے احتساب پھر انتخاب, اور وزیر اعظم, خاتون اول, یہ گوگی شوگی پتہ نہیں کون جو نکل رہے ہیں